अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और ये मेरी नज़र में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अकीदत के जो है ना मुतरादिफ है। आज मैंने अहमद को दावत दी और मैंने बेटे को कहा कि अहमद आज हमें जो है ना आपने या नबी जो है ना नात ये सुनानी है। तो अहमद को रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अहमद इसका क्या रिजल्ट हमें देता है, और इसे बड़ी इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको इसकी आवाज़ और इसकी तर्ज जो है आपको कैसी लगी है। जी अहमद, बिस्मिल्लाह करके तुम्हारी ऑडियंस को सुनाया ज़रा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी 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 या नबी। आप शाहे उमम आप खैरुल वरा, आप सरताज पैगम्बराने खुदा। आपकी दोनों आलम में जलवागरी। या नबी या नबी या नबी या नबी। आप खल्ला के आलम के हैं तर्जुमा। आप अर्श इलाही के हैं राज़दां। आप खल्ला के आलम के हैं तर्जुमा। आप अर्श इलाही के हैं राज़दां। आप गारे हिरा की हंसी रोशनी। या नबी या नबी या नबी या नबी। खातमुल मुरसली जहाँ आप हैं। खातमुल मुरसली जहाँ आप हैं। आपके सदके दो जहाँ तख्लीक हैं। खातमुल मुरसली जहाँ आप हैं। आपके सदके दुनिया तख्लीक हैं। आप कुरान लाए हबीबे खुदा। है लक़ब आपका खातमुल अंबिया। है मुराद आपसे बनो हाशमी। या नबी या नबी या नबी या नबी। बख्श दो इसको दीदार की रोशनी।
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. احمد بیٹے یہ آپ نے ایک رات میں یہ ساری یاد کی ہے؟ جی یہ والدہ نے ساتھ ہیلپ کیا آپ کی؟ جی. اچھا آپ اپنے جو دوست ہیں آپ کے جو آپ کے ایج فیلوز ہیں جو گھروں میں بچے جو ہے نا پڑھتے ہیں جن کو جو ہے نا قرآن و سنت کا جو اتنا شعور نہیں ہے بچوں کو ان کے والدین نے جو ہے نا اتنا ان کو اویئرنیس نہیں دی ہوئی آپ ان بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے دن میں کوئی یہ بات مشکل نہیں ہے رہی دین سیکھنا. ہر طرح آسان ہو گیا ہوا ہے, چاہے آپ آن لائن کریں جیسے آف لائن کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کو شوق ہونا چاہیے دل میں یہ شوق ہونا بہت ضروری ہے. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. حدیث کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. بیٹے آپ مجھے ایک چیز بتاؤ, آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ جی میں نے بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے الحمدللہ, بلکہ سما الحمدللہ مجھے اس چیز پہ بڑا پراؤڈ ہے کہ میں نے قرآن پاک جو ہے نا پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک کو اردو میں ہم قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی. کوئی ایسا طریقہ ہے جیسے آپ نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا قرآن پاک, اس کی اردو بھی حفظ ہو جائے؟ اردو حفظ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے, حالانکہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے زیادہ آسانی ہے کیونکہ عربی کے جتنے حروف ہوتے ہیں 90% سب کو پتہ رہے ایک جیسے ہے, اور مشکل بھی نہیں ہے. کچھ حد تک مجھے آتی ہے, بالکل مشکل نہیں ہے. بس آپ کو اچھے استاد ہونے چاہیے, یا اچھے استاد یا اچھی گرامر کے ساتھ عربی سیکھنا کوئی مشکل نہیں. اچھا اگر بچے گھر میں بیٹھ کے اردو پڑھنا چاہیں تو آپ بچوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ یہ کون سی جو ہے نا سائٹ کھولیں تو یہ قرآن پاک کو جو ہے نا بڑی ایزیلی بڑا جس کا نا اردو کو اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ ایزیلی ہمیشہ یہی ہے, حفظ آپ کا شروع ہوگا نا تو وہ بھی قاری صاحب آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کروائے گے. قرآن پاک آخر کہاں سے ختم کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ الناس سے. سورۃ الناس سے شروع کریں گے اور اماں پارے کی پہلی صورت پہ ختم کریں گے. تو آپ کو میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ترجمہ کریں چھوٹی صورتوں کا, پھر آپ کو آہستہ آہستہ عربی کے خود الفاظ دماغ میں خود بھی یاد ہونا شروع ہو جائے گے. اچھا تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کا لگاؤ پڑتا ہے تو یہ بات جینوئن ہے کہ آپ کا اگلے دن خود دل کرتا ہے کہ میں قرآن کی طرف جو آؤں, میں نماز پڑھوں؟ قرآن کی خوبصورتی ایسی ہے, دل کرتا ہے انسان کا. اچھا یعنی کہ یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ دین کی طرف جاتے ہیں تو دین آپ کو خود دعوت دیتا ہے, پھر جی کھینچتا ہے آپ کو. جی یہ چیز آپ نے ٹرائی کی ہے؟ جی. یہ نوجوانوں کو یہ بچوں کو آپ یہ بات کہیں گے کہ اس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ایک قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ 2 قدم. آپ کو بس نے شوق ہونا چاہیے, لگن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دین حاصل کرنے کا. آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ نمازیں 5 الحمدللہ. چھوڑتے نہیں؟ نہیں, اور ٹائم پہ پڑھتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ٹائم پہ. مسجد میں جا کے جی ساری؟ مسجد میں اگر کبھی کبھار چوک ہو جائے لیکن مسجد میں ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں. اچھا کوشش مسجد کی ہوتی ہے. جی تو خود جاتے ہیں مسجد میں؟ جی تو مسجد میں آپ کو سارے قاری وغیرہ سارے مسجد آپ کو جانتی ہوگی جی. کس حوالے سے؟ کیونکہ نعت شاتے آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ. نہیں ویسے بھی اب صبح کے ٹائم سلام ہوتے ہیں, ہم سلام کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد تو سب فجر سے کے ٹائم ملتے بھی ہیں, چلے سب جاتے کو ہیں مسجد میں؟ جی بھائی گاڈ جھوٹ تو نہیں بول رہے آپ؟ سچ بول رہے. فجر کے ٹائم بھی؟ جی سردی ہو گرمی ہو؟ جی عشاء کے ٹائم بھی؟ جی. یار بڑی اچھی بات ہے. تو پھر آپ اپنے دوستوں کو کہیں نا, ان کو دعوت دیں اسلام کی. ویسے تو میرے گھر سے ایک گلی دور ہی مسجد ہے, لیکن دور آپ کو اگر آپ کے گھر سے دور بھی ہے مسجد تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور جتنے قدم آپ چل کے جائیں گے مسجد اتنے ہی آپ کو اجر ملے گا. اتنا یہ بھی خوش نصیبی ہے آپ کے گھر سے مسجد قریب ہے, اور یہ بھی خوش نصیبی ہے آپ کے گھر سے مسجد دور ہے. اچھا تو پڑھنا ہمیشہ ہی چاہیے. بیٹے آج کا دن جو ہے نا یہ ہمارے لیے میرا خیال ہے بہت زیادہ مقدس دن ہے. اس حوالے سے بچوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ آج کے دن اگر آپ سمجھیں اس کی فضیلت آپ سمجھ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پورے عالم کے لیے باعث رحمت اترے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ان کا شکر ادا ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے لیے راتوں رات آنسو بہائے اور لاتعداد قربانیاں دی. لاتعداد قربانی دی. اچھا بیٹے آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ روزے بھی رکھتے ہیں؟ جی پورے باقاعدگی کے ساتھ؟ اس سال سے باقاعدگی شروع ہو گئی ہے. ہاں جی پچھلے سال سے تھا لیکن اس سال پورے رکھے, اب پورے ہو گئے. اچھا تو آپ پاپا یا امی کے لالچ میں نماز نہیں پڑھتے؟ کوئی نام شام ملے گا؟ نہیں استغفر اللہ. اب آپ کا اپنا دل کرتا ہے جی تو اگر کبھی غلطی سے نماز چھوٹ جائے
تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ अच्छी बात नहीं है, छूट जाए ना तो फिर दिन ही नहीं अच्छा गुजरेगा. आपको खुद होगा एहसास है आज दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा, सारी चीज़ों में दिल लगेगा ही नहीं. تو नाज़रीन देखें अहमद कि आपने नन्ही मुन्नी सी बातें सुनी हैं, बड़ी जेन्युइन सी बातें हैं. कतई तौर पे जो है ना मैंने अहमद के साथ कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं की. मैं कहता हूँ कि बच्चा है ना, बच्चों को जो अपने लहजे में ये बात बताएगा ना वो ज़्यादा दिल में तीर करेगी. आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है और अहमद की जो है ना हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की हौसला अफजाई अगर आप करेंगे ना तो अल्लाह ताला भी खुश होगा. और 12 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से जो है ना इसने नात सुनाई ना उसके बारे में लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मेरे बेटे की जो है ना हौसला अफजाई हो सके. प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी. पाकिस्तान जिंदाबाद.